where to run, where's safe. اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری بمباری نے ایک اور ہولناک موڑ اختیار کر لیا، جہاں جمعے کی صبح سے اب تک کم از کم 76 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملہ سب سے خوفناک ثابت ہوا، جہاں ایک پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد شہید یا لاپتہ ہو گئے۔ عینی شاہدین نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج شہریوں کو تفریحاً قتل کر رہی ہے، جو اس بربریت کی شدت کو واضح کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوتریس نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو اتفاق جنگ کا سب سے ظالمانہ مرحلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے صرف معمولی امداد فراہم کی جا رہی ہے، خاص طور پر شمالی غزہ مکمل محاصرے میں ہے، جہاں قحط جیسی صورتحال ہے۔ گوتریس کے مطابق قحط زدہ علاقوں کو چائے کے چمچ جتنی امداد دی جا رہی ہے۔ The stream of people fleeing looks endless. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک کم از کم 53,822 فلسطینی شہید اور 1,22,382 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے حکومتی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اصل تعداد 61,700 سے تجاوز کر چکی ہے، کیونکہ ہزاروں افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 1,139 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے اور 200 سے زائد یرغمال بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے شدید فوجی کارروائیاں شروع ہوئی، جنہیں عالمی سطح پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی اور فوری انسانی امداد کی اپیلیں زور پکڑ رہی ہیں، تاہم زمینی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ غزہ کے محصور شہری شدید بمباری، بھوک، بیماری اور بدامنی کے باوجود زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ عالمی رہنما مسلسل امن، انصاف اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، مگر حل تاحال دور دکھائی دیتا ہے۔